حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ اس بلخ کے بادشاہ اولیاء اللہ بن گئے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اسے اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. جسے اللہ کھینچے اسے شیطان کھینچ سکتا ہے، نفس کھینچ سکتا ہے، ساری دنیا کھینچ سکتی ہے. حضرت مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب اللہ کھینچتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا ایک بہت پہلوان ہو آدمی اور اس کا معصوم بیٹا اسے کھینچے تو اس پہلوان کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. کہا جی حضرت پتہ چل جاتا ہے. فرمایا آدمی کو بچہ کھینچے نہ پتہ اس کو پتہ چل جائے، ارے جس سے ربا کھینچے گا اسے نہیں پتہ چلے گا، اسے پتہ چل جائے گا. بنگی پاڑے کے راستے بند ہو جائیں گے، گناہوں کے راستے بند ہو جائیں گے، نیکیوں کے راستے کھلنے لگیں گے. تسدید طریق الشر و تفصیل طریق الخیر، خیر کے راستے کھلتے جائیں گے، شر کے راستے بند ہوتے جائیں گے. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی ولایت دی کہ دنیا کی سب سے بڑی تفسیر روح المعانی میں ان کا ذکر آیا ہے. دنیا کی سب سے بڑی کتاب مشکات شریف کی اس کی تفسیروں میں حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا ہے. مرکات چرا مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کا نام لیا ہے. اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے بعد. ان بڑی کتابوں میں ان کا نام آ گیا. اللہ نے کیسے کھینچا ان کو؟ محل کے اندر سے رات کو آنکھ کھل گئی، محسوس کیا چھت پر کچھ آوازیں آ رہی ہیں. سن لے گوشت جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاس ملنے کی وہ آپ ہی بدلاتے ہیں. بہت سی ابھاگن مر گئی، جگت جگت بورا ہے، پیا جے کو چاہیے سوچت لیے جگائی. جو عقل سے اللہ تک پہنچتے ہیں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، مر جاتے ہیں اللہ سے محروم. اور جو عقل استعمال نہیں کرتا، اللہ اگر پیار کر لے سوچت لیے جگائیں، یا اللہ نیند سے جگا دیتے ہیں یا اللہ غفلت سے جگا دیتے ہیں. اوپر چھت پر چلے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں کوئی چیز. پوچھا بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کیا بادشاہ سلیمان اونٹ تلاش کر رہے ہیں. کارے پاگل، کبھی محل کے چھتوں پر اونٹ ملے گا؟ کہا وہ ہم تو پاگل ہیں ہی، لیکن آپ کو بھی اللہ محل میں نہیں ملے گا. بس چوٹ لگ گئی. شاہی لباس اتارا اور دوسرا لباس منگا کر پہنایا. اس کو حضرت والا نے اسی مثنوی شریف میں نقل کیا ہے. جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے، جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں کو جو بادشاہ کی بھیک دیتا ہے جب وہ دل میں آ جاتا ہے تو بادشاہوں کے تخت و تاج اسے نیلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوری دنیا کے حسین لڑکے ہوں یا حسین لڑکیاں ہوں، ان کا حسن اسے برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لڑکا اگر حسین ہو تو اس کا بڑھاپا اس کے نظر میں آ جاتا ہے، لڑکی اگر حسین ہو تو اس کا بڑھاپا اس کی نظر میں آ جاتا ہے. یہ عیب دار ہیں، مرنے والے ہیں، سڑنے والے ہیں، گلنے والے ہیں، کیڑے کھانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات حیو اور قیوم ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. عاشق صاحب سو جاتا ہے، معشوق صاحب سو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے. جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے، جائے شاہی فقر میں روپوش ہے. جائے شاہی بادشاہ کا جلال، بادشاہ کے آرڈر ایشو کرنا، وہ فقر کے اندر روپوش ہے. اس کی لذت سے واقف ہو گئی، جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. اللہ کے جس کے دل میں آتے ہیں جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اس کے نگاہوں سے مخلوق گر جاتی ہے. یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. بس ایک بجلی سی پہلے کون سی، تو اس کے بعد خبر نہیں ہے. جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. کیونکہ دل اور جگر تو اللہ پر فدا ہو گئے ہوں گے، ورنہ آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ لیکن اللہ پر فدا ہوں گے، اللہ پر فدا ہوں گے. یہ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کو لات مار دی. دریا نیشا پور کے جنگلوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے. ایک وزیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا، دیکھا کہ بادشاہ گدڑی سی رہا ہے. بڑی مفتی اعظم سے بھی پوچھ لیجیے گا یہ بات ہے. پہلے تو جس کی بات سننی چاہیے تحقیق کر کے سننی چاہیے کہ وقت کے مفتی اور علماء کیا فرماتے ہیں جس کی ہم بات سن رہے ہیں. اگر وہ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حق پر ہے، تو ہر بات پر ایمان لانا چاہیے. ورنہ کیسٹ رکھی ہے، جب دل چاہے تاریخ نوٹ کر لے، پوچھ لے.
ہمیں موبائل فون سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر تار کے کس طرح بات کرتے ہیں، فیکس سمجھ میں آتا ہے، ہوائی جہاز بغیر سپورٹ کے اڑ رہا ہے سمجھ میں آتا ہے، دین کی باتوں میں عقل لڑاتے ہیں۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر کہ وہ مجھ پر چھا گئے، میں زمانے پر چھا گیا، جو تو میرا تو سب میرا، اے اللہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اللہ سب کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ وزیر نے دیکھا کہ گدڑی سی رہا ہے بادشاہ، کہا ہے یہ کیا معاملہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ پاگل گدڑی سی رہا ہے، اور وہاں پر 20 نوکر۔ اللہ نے سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے اپنی سوئی پانی میں پھینک دی، فرمایا مچھلیوں میری سوئی لے آؤ۔ حضرت والا فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھے اس طرح سنایا، اس طرح کر کے بتایا، میں حضرت والا نے نقل کی اپنے شیخ کی، میں نقل کرتا ہوں اپنے شیخ کی۔ فرمایا 100,000 ماہی اللہ ہی، 100,000 ماہی اللہ ہی، 100 زنے زر بر لبے ارمائی ہے، فرمایا 1,00,000 ماہی اللہ یہ 1,00,000 اللہ والی مچھلیاں سونے کی سوئی منہ پر رکھ کر دریا کے کنارے آ گئیں۔ فرمایا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مردوں پر سونا حرام ہے، اے مچھلیوں میری سوئی لے آؤ۔ ایک مچھلی گئی، لوہے کی سوئی لا کر لے آئی اندر سے، سیدھا وزیر نے آ کر پیر پکڑ لیے، کہ حضرت پہلے تو آپ کی بادشاہی صرف زمین پر تھی، آج جب آپ نے اللہ کو خوش کر لیا تو آپ کی بادشاہی زمین پر ہوئی ہے اور دریا پر بڑھ گئی ہے۔ ہم تو مخلوق کی غلامی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی غلامی اختیار کر لو، ساری دنیا کی غلامی سے اللہ نجات عطا فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر آئے تھے، رسیوں پر جادو کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سانپ بھیج دیے نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا خوف ہوا، اب وہی آئے کہ آپ اپنا عصا پھینک دیجیے۔ عصا کو پھینکا تو اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا لیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، ہماری تو نظر بندی تھی لیکن اس نے کیسے سانپ کو کھا لیا، سب کو کلمہ پڑھ لیا سب نے۔ حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا جس طرح اژدہے نے سب سانپوں کو کھا لیا، اس طرح اللہ کے راہ کا غم اٹھا لو، سارے دنیا کے غم کو یہ اللہ کا غم کھا لے گا۔ اللہ کا غم کیا ہے؟ یہ غم میں بیمار نہیں ہوتا آدمی، یہ غم میں ڈپریشن نہیں ہوتا، سونے کی دوائیاں نہیں کھانے پڑتی، یہ غم اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس غم کا ایک ذرہ اگر مل جائے تو وہ مرد ولی ہو جائے گا، عورتیں ولیہ بن جائیں گی۔ یہ ذرہ غم کیا ہے؟ یہ ذرہ غم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں، ہم کمینہ پن تو نہیں کر رہے۔ یہ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہیں اور تشریف لے جا رہے تھے تو پانی نیچے تھا، ڈول تلاش کر رہے ہیں، رسی تلاش کر رہے ہیں، کہاں سے پانی آئے؟ ڈول نہیں، رسی نہیں، دیکھا کہ ایک ہرن کی ڈار بڑی قطار لمبی چلی آ رہی ہے کنویں کے پاس، تو قریب وہ ہٹ گئے، وہ کنویں کے پاس ہرن جمع ہوئے، پانی تو نیچے تھا، سب ہرن نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آوازیں نکالنا شروع کر دی، پانی اوپر آیا، سب ہرنوں نے پانی پیا اور چلے گئے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ نزدیک آئے، پانی نیچے چلا گیا، پانی نیچے چلا گیا، رو پڑے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اشرف المخلوقات تو ہوں، میرے لیے پانی نیچے چلا گیا اور ان کے لیے پانی اوپر آ گیا، جانوروں کے لیے۔ آواز سنی، سلطان تو نے رسی اور ڈول کو تلاش کیا اور جانوروں نے میری طرف فریاد کے لیے پکارا۔ اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں منع نہیں ہے، یہ اسباب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ کا کیا حکم ہے۔ اسباب خود اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ کا کیا حکم ہے۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے ہیں، ساری رات پڑھتے ہیں، یہ پڑھائی کی کتابیں اللہ سے پوچھتی ہیں کہ اللہ دل میں جاؤں، دماغ میں جاؤں یا اوپر چلا جاؤں۔ بادام کھاتے ہیں صحت کے لیے، دماغ کے لیے، بادام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اثر ڈالنا نہیں ڈالنا۔ دوائی لیتے ہیں اللہ کو نہیں پکارتے، دوائی اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ شفا دینی ہے نہیں شفا دینی۔ سر میں درد ہے، دوائی پیٹ میں جاتی ہے اور سیدھا اوپر درد میں دوائی چلی جاتی ہے۔
دنیا کی دوائی، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، پورے خون کے اندر گردش کرتی ہے، پورے خون کے اندر گردش کرتی ہیں۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، عہدے کوثر سے منگا لی جائے گی۔